السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل نجاست کے حوالے سے ہم نے درس سماعت کیا تھا، نجاست غلیظہ خفیفہ۔ اب چونکہ جب نجاست کے بارے میں ہم جان چکے ہیں تو نماز کی طرف ہم اپنا رخ کرتے ہیں۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نماز کے باہر۔ جو چیزیں نماز کے باہر ضروری ہیں کہ بغیر ان کے پائے آپ کی نماز شروع نہیں ہو سکتی، اسے نماز کی شرطوں میں شمار کیا گیا، اور جو چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں اس کو نماز کے اندر فرض قرار دیا گیا۔ نماز کے باہر کیا چیزیں ضروری ہیں جس کو شرط قرار دیا گیا، تو اس کو 7 کی تعداد میں گنایا گیا۔ بعض لوگوں نے 6 بھی کہا ہے، بعض لوگوں نے 7 کہا ہے۔ وہ 7ویں قسم جو چیز ہے اس کی تفصیلات بھی میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے مصنف فرماتے ہیں طہارت، یعنی پاک ہونا۔ ایک ایک کر کے ہر ایک شرط پر گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ ستر عورت، یعنی مرد کا باڈی پارٹ کہاں سے کہاں تک چھپانا فرض ہے، اور عورتوں کو اپنے جسم کا کن کن حصوں کو کھولنا جائز اور نہ کھولنا ناجائز ہے۔ استقبال قبلہ، تیسری شرط یہ قبلے کی طرف منہ ہونا۔ چوتھی شرط وقت، یعنی جس نماز کے لیے آپ آئے ہیں اس نماز کا وقت پایا جانا۔ دوسرے وقت میں دوسری نمازیں پڑھی گئیں، ظہر کے وقت میں کوئی فجر ادا کی نیت سے پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں نیت، یعنی آپ جس عبادت کے لیے آئے ہیں اس کی نیت کرنا۔ چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے ہم ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں یہاں پر شمار کی گئیں۔ نماز کے اندر جو 5 فرض ہیں اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے تکبیر تحریمہ کو ادھر شمار کیا ہے، کچھ لوگوں نے تکبیر تحریمہ کو شرط میں ہی شمار کیا ہے۔ اور نماز کی شرطوں میں سے جو پہلی شرط بتائی گئی طہارت، پاک ہونا، اس کے متعلق چند باتیں ہم سماعت کریں گے کہ پاکی کن کن چیزوں سے ہونا۔ اب یہاں مصنف فرماتے ہیں کہ نمازی کا بدن حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی جنابت، حیض وغیرہ سے پاک ہونے کے لیے غسل واجب۔ اب کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے، کوئی مرد ایسا ہے جس کو جنابت ہے، جنبی ہے، نائٹ فال ہوا، احتلام ہوا، تو اب اس کو ان چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بغیر پاک ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا، کامن مسئلہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ نمازی کا بدن حدث اصغر سے پاک ہونا، یعنی بے وضو نہ ہو۔ اب یہاں پہ 2 لفظ آپ کے سامنے بیان ہوا، ایک ہے حدث اکبر، ایک ہے حدث اصغر۔ حدث اکبر کہتے ہیں بڑی ناپاکی، جیسے کہ عورت کا حائضہ ہو جانا، نفاس کی حالت میں ہونا، مرد کا جنبی ہو جانا، احتلام وغیرہ ہونا، تو اسے کہتے ہیں حدث اکبر۔ پھر دوسری بتائی گئی حدث اصغر، یعنی چھوٹی، جیسے کہ پیشاب پاخانہ کر دیا، ہوا کا خارج ہو جانا، خون کا نکل جانا، جس کی وجہ سے وضو جاتا رہے، وضو ٹوٹ جائے، تو اب وہ ہے حدث اصغر، یعنی چھوٹی ناپاکی۔ تو چھوٹی ناپاکی محض وضو سے ختم ہو جاتی ہے، اور بڑی ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے غسل واجب ہوتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں نمازی کا بدن نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ بقدر معنی سے پاک ہو، یعنی نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو، اور نجاست خفیفہ کپڑا یا بدن کے جس حصے پہ لگی ہو اس حصہ یا عضو کی چوتھائی سے زیادہ لگی نہ ہو۔ پاکی کی بات چل رہی ہے نا طہارت کی، تو طہارت کے ساتھ ساتھ کیا بتا رہے ہیں
کہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ اگر آپ نے سماعت کیا تھا، نجاست غلیظہ کیا ہیں، کون کون سی نجاست کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اس کا حکم کتنا ہے، کتنا لگ جائے گا تو نمازی پہ کیا حکم آئے گا، پاک کرنے کے بھی بارے میں آپ نے سنا۔ تو اب وہی بول رہے ہیں کہ نجاست غلیظہ یا خفیفہ سے بھی ہمارے بدن کا اور کپڑے کا پاک ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی ان نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر جس جگہ نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے اس زمین پر اگر نجاست خفیفہ ہے تو دیکھنا ہوگا کتنی مقدار میں ہے۔ اگر وہ 1/4 سے زیادہ کسی چیز کی جگہ پڑی ہوئی ہے ہماری باڈی کے اعتبار سے، یا نجاست غلیظہ اتنی ہے جو درہم سے زیادہ ہے، اب اس پہ نماز ہم پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر درہم سے کم ہے نجاست تو نماز ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کھلے میدان میں ہم جاتے ہیں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، اور جیسے کہ کوئی پکنک منانے کے لیے چلا گیا یا کہیں چلا گیا، تو بارش کے موسم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھاس وغیرہ بھیگی بھی ہوتی ہے، اگرچہ بارش نہ بھی ہو رہی ہو تو مٹیوں کے اندر وہ نمی پائی جاتی ہے، تو ہم چادر لے کر گئے بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیے کہ میدان ہے پاک مٹی ہوتی کوئی حرج نہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ان مٹیوں میں غلاظت تھی، جیسے کہ جانور جو چوپائے ہوتے ہیں گائے بھینس وغیرہ وہ پاخانہ کرے ہوتے ہیں، ان کا گوبر ہوتا ہے، اب وہ اسی میں ملا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، بعد میں سمجھ میں آیا کہ ہاں اس کے نیچے بھی گوبر تھا جہاں میں نے اپنے کپڑے کو بچھایا، چادر کو بچھا کر نماز پڑھنا چاہا، یا مصلی بھی بچھایا تھا۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ وہ نجاست اگر اس کپڑے کے اندر سرایت کر گئی، یعنی جیسے ہم نے ایک کپڑا رکھا، کپڑے کا اگر صرف نیچا حصہ بھیگا ہے اور اوپر کا بالکل سوکھا ہے تو بغیر کراہت آپ کی نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن اگر کپڑے کے اندر بھی سرایت کر گئی اور اوپر بھی سرایت آ گئی، یعنی وہ دکھنے لگی پوری صاف صاف، اور ایسا ہے کہ آپ کے جسم میں بھی لگ جائے گی، تو اب اس حصے پہ اگر نماز پڑھا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی مسئلہ ہے، ایک ذہن میں رکھیں۔ تو طہارت کے لیے یہ تھوڑے مسئلے وغیرہ یہاں پر بیان ہیں، انہوں نے کچھ چیزوں کو لکھا ہے اور چند چیزوں کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ستر عورت کے متعلق چند باتیں ہم ذہن نشی کر لیں۔ ستر چھپانا، عورت چھپانے کی چیز ستر کہتے ہیں، یہ دوسری شرط ہے نا، پہلی شرط طہارت، دوسری شرط ستر عورت۔ ستر کہتے چھپانا، عورت چھپانے والی چیز، اسی لیے عورت کو عورت کہا جاتا ہے کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہوتی ہے۔ اب مرد کا ستر عورت کہاں سے کہاں تک ہے، عورتوں کا ستر عورت کہاں سے کہاں تک ہے، نماز کی حالت میں اگر یہ کھل جائے تو کیا حکم ہوگا، بڑا سخت حکم ہے، اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے، مسئلے کو اچھی طرح سماعت کیجیے گا۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ ستر کے بارے میں کیا حکم دیا گیا، مرد کا ستر عورت کتنا ہے، عورت کا ستر عورت کتنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ ترمذی کی حدیث یہاں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے تب شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، یعنی عورت جب گھر سے اپنی بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ تو عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں فریڈم فائٹر ہونے کا، ساری چیزیں باہر نکلو، ان کو بھی اتارو میدان میں، ساری چیزوں کا، خیر وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اب مسئلے یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، آپ لوگ سماعت کریں۔ ستر عورت حال حال میں واجب ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نہ ہو یا تنہا ہو، کسی کے سامنے بغیر کسی وجہ کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ لوگوں کے سامنے یا نمازی میں ستر عورت بالاجماع فرض ہے، یعنی آپ لوگوں کے سامنے ہوں یا نماز کی حالت میں ہوں، آپ کو اپنا ستر چھپانا فرض ہے۔ مرد کا کتنا ستر ہے، کیا چیزیں، تفصیلات ابھی آ رہی ہے۔ ابھی یہ جو بات بتا رہے ہیں بالاجماع، یعنی اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں، سب اس میں متفق ہیں، چاروں مسلک کے، امام حنبل، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا، حنفی، سب کا یہ ہے کہ بالاجماع اس کا ستر کا کھولنا جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے۔ اب ایسا نہیں کہ نماز میں ہی آپ پورے فل کپڑے پہن کے آتے ہوں، نماز کے باہر یوں ہی
شارٹ کپڑے پہن کر گھومتے ہوں، نماز کے اندر کا الگ حکم، نماز کے باہر کا الگ حکم نہیں، نماز کے اندر بھی وہی حکم ہے، نماز کے باہر بھی جو ستر چھپانا ہے آپ کو وہ چھپانا ہے۔ اب کہہ رہے اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ بعض لوگوں کا کپڑا بڑا باریک ہوتا ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، کچھ کرتے بھی اس طرح کے آتے ہیں جس سے جسم جھلکتا ہے، کاٹن کے کرتے ہوتے ہیں، وہ دھلنے کے بعد بہت ہلکے ہو جاتے ہیں جس سے جسم جھلکنے لگتا ہے۔ اب جسم اگر نظر آتا ہے تو وہاں پر دیکھنا ہوگا کہ بال بھی نظر آ رہے ہیں، بال کی سیاہی جو ہوتی ہے، کالا پن۔ آپ دیکھیں کہ جب نہاتے ہیں ہم، نہانے کے وقت کپڑا پانی کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے تو بال بھی دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، نظر آتے ہیں نا، تو وہ ہم نے کہا کہ کپڑے کے اندر سے بال کی سیاہی کا نظر آنا۔ تو اس طرح بغیر نہائے ہوئے کپڑے کے اندر ایسا ہے کہ آپ کے بال کی سیاہی نظر آتی ہے اور اس کپڑے میں پہن کر نماز پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں، وہ کپڑا کپڑے ہی میں ہی شمار نہیں، کیونکہ جسم جھلک رہا ہے۔ بعض جگہ دیکھا جاتا بڑا باریک کپڑا پہن کر نکلتے ہیں اور ذرا سا کوئی لائٹ پڑی یا کچھ پڑی جسم کا پورا انگ جھلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے کپڑوں سے گریز کریں جس سے جسم ظاہر ہوتا ہو۔ اب یہاں پہ آگے کی جو بات چالو ہو رہی ہے، بتا رہے ہیں کہ مرد کے لیے کہاں سے کہاں تک ستر عورت ہے، عورتوں کے لیے کہاں سے کہاں تک ستر عورت ہے۔ تو فرماتے ہیں مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک جو بدن ہے یہ ستر عورت ہے، ناف کے نیچے سے لے کر، اس میں ناف بھی شامل ہے، آپ کی جو ناف ہے یہ بھی شامل ہے، ناول کہتے ہیں اسے شاید غالباً، یہ بھی شامل، اس کو لے کر گھٹنے تک، اس میں گھٹنا بھی شامل ہے گا، گھٹنا کھولنا نہیں ہے، گھٹنے تک مطلب اس کے اوپر تک نہیں۔ اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو ہمارے نوجوان بچے ٹریکس وغیرہ پہنتے شارٹ والی جس میں ان کے گھٹنے کھلے ہوتے ہیں، تو اس طرح گھٹنا دکھانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ کپڑے اگر پہنتے ہیں تو اتنا حصہ تو آپ کا ڈھکا ہونا ہی چاہیے ہر حال میں، چاہے آپ تنہائی میں کیوں نہ ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ اب کیا کیا چیز کھول سکتی ہیں؟ منہ کی نکلی یعنی چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے عورت نہیں، یعنی بحالت نماز عورت کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی۔ مرد کے لیے تو بتا دیا گیا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، عورتوں کے لیے پورا جسم ہے، یہ چہرہ چھوڑنا ہے، یہ ہتھیلی کا یہ حصہ اور پیر کے نچلا حصہ جو تلوا ہوتا ہے، یہ نماز کی حالت میں نہیں چھپائیں گی تو نماز ان کی ہو جائے گی۔ باقی تمام اعضاء کو چھپانا ان پر بھی فرض ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں عورت کے لیے چہرہ چھپانا تو فرض ہے ہی نہیں، تو وہ پردہ نہ کریں چلے گا، ستر عورت میں نہیں ہے نا، اگر ضروری بہت ہوتا تو نماز میں بھی چھپانا ہوتا۔ چہرہ محل فتنہ ہے، یعنی چہرے سے ہی انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، دیکھ کر کسی کے اندر کشش پیدا ہونا، دیکھ کر شہوت طاری ہونا، یہ چہرے سے تو شروعات ہوتی ہے۔ اسی لیے چہرے کو دوسروں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے چھپانا فرض ہے، اور دوسروں کو، کسی غیر کو دیکھنا جائز بھی نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ لہٰذا اس سے کوئی یہ مسئلہ نہ اخذ کر لے کہ جب چہرہ ستر عورت میں سے ہے ہی نہیں، چھپانے کی چیز ہے ہی نہیں، تو کھول کر گھومے باہر، کوئی حرج ہی نہیں ہے اس میں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے جو باتیں بتائی گئیں کہ مرد کے لیے یہاں سے لے کر گھٹنوں تک آپ نے ایک کامن سمجھا، لیکن ابھی ایک مسئلہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی پارٹ اگر چوتھائی حصہ اس کا کھل گیا اور ایک رکن کے برابر کھلا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ تو پہلے آپ پارٹ سمجھیں کہ ناپ سے لے کر گھٹنوں تک جو بتایا گیا اس کے اندر کئی پارٹس ہیں۔ مردوں کے لیے کتنے پارٹس ہیں؟ تو بتایا گیا 8، اس میں 8 حصے ہیں۔ یہ ایک اکھنڈ تو بتا دیا گیا کہ ناپ سے لے کر گھٹنے تک، لیکن اس کے اندر 8 حصے ہوتے ہیں، وہ آپ تفصیل سماعت کریں۔ فرماتے ہیں کہ جو 8 حصے مرد کے لیے بتایا گیا، یعنی ذکر عضو تناسل اپنی تمام اجزاء، حشفہ، قلفہ وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک عضو ہے، یعنی جو ہماری شرمگاہ ہوتی ہے، یہ عضو تناسل جو نلکی ہے، یہ پورا ایک عضو، ٹھیک ہے۔
پھر فرماتے ہیں انثیین یعنی دونوں خصیے جو فوتے ہوتے ہیں یہ دونوں ایک الگ پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو ہو گئے۔ پھر تیسرے نمبر پہ دبر یعنی جو پیچھے کا مقام ہوتا ہے، پاخانہ کی جگہ سے جو لے کر ایک حصہ اور دو حصہ ہوتا ہے، ان دونوں کو ملا کر یہ دونوں الگ الگ دو پارٹ ہوئے، ان کو ایک پارٹ میں شمار نہیں کریں گے، ان دونوں کو لے کر الگ الگ پارٹس ہوئے، یہ 4 ہو گئے۔ پھر 5ویں نمبر پہ بتایا گیا کہ ہر ایک سرین یعنی دونوں رانے اپنی جڑ سے گھٹنے کے نیچے تک، پہلے جو بات بتائی گئی دبر کی وہ نیچے کا جو مقام ہوتا ہے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو بم ہوتا ہے اس کو ایک ایک پارٹ کو کیا کہا گیا، یہ بھی سطر عورت میں سے، تو یہ 5واں اور 6واں ہو گیا۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ بتایا گیا کہ دونوں رانے یعنی یہ ران اور یہ ران یہ دونوں بھی ایک ایک سطر ہے، ایک ایک اپنا الگ الگ پارٹ ہے، یعنی یہ گھٹنوں سے لے کر آپ کے کمر تک یہ ایک الگ پارٹ، دوسرے پیر کا یہ ایک الگ پارٹ، 6واں اور 7واں۔ 8ویں نمبر پہ بتایا گیا کمر بند کی جگہ یعنی ناف کے نیچے کے کنارے سے عضو تناسل تک، یہ ناف کے نیچے کی جگہ ہے یہاں سے لے کر عضو تناسل تک۔ تو اب یہ جو پارٹس آپ کو بتائے گئے اتنے یہ گھٹنوں کا ہو گیا، پیچھے سرین کا ہو گیا، یہ پارٹس آپ کو سننے میں تھوڑا عجیب سے لگے، لیکن اس کا خاص عمل دخل کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کی حالت میں اگر ایک رکن کی مقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک رکن ہوا، اتنی مقدار میں اگر ان پارٹس میں سے کوئی کا بھی 1/4 حصہ کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب عام طور پہ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے میں بتاتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے نوجوان جو ٹریکس پہن کے آتے ہیں، شارٹ ٹی شرٹیں ہوتی ہیں، جینس پہنے ہوتے ہیں، ڈھیلی ہوتی ہیں، سجدے میں ادھر جاتے ہیں اور آگے پیچھے کا حصہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ تو آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کب ہو رہی ہے ان کی۔ حتیٰ کہ آگے آپ مسئلہ سماعت کریں گے، کسی نے اگر اسی سطر کھلی ہوئی حالت میں نماز کو شروع کیا، نماز شروع ہی نہیں ہوگی اس کی، ختم تو بات ہے، شروع ہی نہیں ہوگی اس کی نماز۔ تو یہ بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے دھیان دینے کی کہ ہم کپڑے جو پہنتے ہیں وہ کس حد تک ہونا چاہیے۔ یہ کمر کے پاس سے لے کر ناف کے پاس سے لے کر نیچے عضو تناسل کا جو حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ بھی سطر ہے، اور جب کپڑا پہن کر آتے تو آپ نے دیکھا ہوگا پینٹیں پوری یہاں نیچے تک سرکی ہوئی ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کی، سجدے میں جاتے ہیں۔ عزیزان مکرم یہ بہت زیادہ ضروری ہمیں دھیان دینے کی، خود کی نماز بھی خراب ہوتی ہے، دوسروں کی نماز بھی خراب ہوتی ہے، اس میں جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نماز بھی فاسد ہوتی ہے سطر دکھنے کی وجہ سے۔ تو اس بات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں آپ۔ تو یہ جو 8 عضو بتائے گئے، یہ 8 پارٹ بتائے گئے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہ پارٹس کو گنائے گئے۔ اب عورت کے حوالے سے بتایا تھا کہ عورت کے لیے بھی بہت ساری تفصیلات ہے۔ اب وہ جسم کے ہاتھ بھی آ جائے گا ان کے، اور سینے کا حصہ آئے گا، ران آئے گا، پیر آئے گا، ہتھیلیوں کو چھوڑ کر باقی اوپر کے حصے آئیں گے، گلے کا حصہ آئے گا، بہت ساری چیزیں ان میں داخل ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، میں ان میں نہ جاتے ہوئے کیونکہ تقریباً اگر ان میں گناتے آئیں گے تو ایک 24-25 پارٹس ہو جائیں گے اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ بتانا اصل یہ آپ کے لیے ہے کہ مسجد میں آنے والے جو نمازی ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کی حالت میں ان چیزوں کو چھپانا فرض ہے، ضروری ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کچھ مسائل اور بیان کیے جا رہے ہیں، اس کو آپ لوگ سماعت کر لیں، پھر یہ آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر نماز شروع کرتے وقت مذکورہ اعضاء میں سے کسی عضو کی چوتھائی کھلی ہے، یعنی اسی حالت میں تکبیر تحریمہ کہی تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی، جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ آپ کا چوتھائی حصہ اگر جو پارٹس کا ہے چھپانے کا، اس کا کوئی بھی ایک پارٹس کا حصہ چوتھائی کھلا رہا، جیسے کہ ناف کے نیچے سے لے کے عضو تناسل کے اوپر تک، پینٹ بیچ کو نیچے تک سرکی تھی اور ٹی شرٹ بھی ایسی تھی کہ اوپر ہے یا شرٹ اوپر ہے، اور پیچھے سے کمر سے لے کے وہ حصہ دکھ رہا ہے، تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر فرماتے ہیں عورتوں کا دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے مفسد نماز ہے۔
بہت ساری عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں نا جس میں ان کے بال بالکل صاف. آج تو نیٹ والے بھی دوپٹے بہت چلتے ہیں. وہ تو دوپٹوں کے نام پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, محض فیشن ہے. اس میں نہ کوئی حیا ہے نہ کوئی پردہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, محض بس وہ تو فیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر ایسا دوپٹہ اوڑھتا ہے, یا کوئی سلک دوپٹے بھی اور آتے ہیں جس کو پہننے کے بعد بالکل صاف صاف بال سمجھ میں آتے ہیں کہ کالے بال کی سیاہی نظر آ رہی ہے, تو وہ سب دوپٹے پہن کر نماز پڑھی تو بھی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح بعض عورتیں مطلب جسم کو اور اچھی طرح ڈھانک لیتی ہیں, مصلی اچھی طرح باندھ لیتی ہیں, لیکن نماز پڑھنے میں ان کے دوپٹے یہیں آستین تک ہی ہوتے ہیں. یہ ہاتھ کا حصہ کھلا رہتا ہے, یہیں تک بس ڈھکا ہوا ہوتا ہے. وہ ہاتھ اٹھاتی ہیں پورا تکبیر کے لیے, یہ حصہ پورا کھل گیا ہوتا نا. تو اب یہ تو ایک ایک پارٹس ہے ہاتھ کے. اب جب یہ چوتھائی سے زیادہ کھلا رہے گا تو آپ نے مسئلہ سماعت کیا, نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو کتنی ہماری بہنیں ایسی جن کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی. اس لیے باضابطہ نماز پڑھنے کے لیے بھی بہت سارے دوپٹے آتے ہیں, بہت سارے مصلے ملتے ہیں جو پورے آستین کے ہوتے ہیں. بہتر ہے کہ نماز کے وقت میں وہ پہن لیا کریں, زیادہ چھپانے کی اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی. وہ پہن کر نماز پڑھیں, ان کو کوئی حرج نہیں ہوگا. اور اگر آپ دوپٹہ باندھتی ہیں تو دوپٹہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے یا سجدوں میں جانے کے وقت آپ کا عضو کھلنے نہ پائے. اس بات کا لحاظ رکھیں. پھر فرماتے ہیں کہ ستر عورت کے معنی یہ ہے کہ نمازی اپنے ستر کو دوسرے لوگوں سے اس طرح چھپائے کہ اس کے جسم کی طرف عام طور سے نظر کرنے سے اس کا ستر ظاہر نہ ہو. تو معاذ اللہ اگر کسی شریر نے کسی نمازی کا ستر جھک کر دیکھ لیا تو نمازی کی نماز ہو جائے گی, نماز میں کچھ فرق نہیں, البتہ جھک کر دیکھنے والا سخت گنہگار ہوگا. جیسے اس کی مثال لے لے, کوئی تہبند پہن کر نماز پڑھ رہا ہے. اب تہبند میں اندر کا حصہ نہیں ہوتا ہے, کھلا ہوتا ہے. باہر سے تو انسان پیک دکھتا ہے لیکن اندر سے سجدے کی حالت میں کہ اب کوئی نیچے جھانک کر دیکھ رہا ہو. شرارت بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے. میاں نماز میں تو بھی لوگوں نے مذاق بنا کر رکھا ہے. ان تراویحوں کے وقت میں بہت ساری بچوں کی ویڈیو اور نوجوانوں کی ویڈیوز ایسی شیئر ہو رہی ہے کہ تراویح میں جماعت بنی ہوئی ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, سجدوں میں جانے کے بعد باضابطہ کچھ لوگ اس کو ویڈیو بنا کے شیئر بھی کر رہے ہیں. اس کا پیر پکڑ کے کھینچتے ہوئے مسجد کے باہر تک لے کر جا رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک مزہ دے آپ کو کہ کتنی مستی چل رہی ہے, مسخرے چل رہے ہیں, لیکن کس کے گھر میں آپ مذاق کر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کے گھر میں تیز بات کرنے سے منع فرمایا گیا, اور یہ کہا گیا جو دوڑتا ہے کوئی بندہ مسجد میں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے, اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. عزیزان مکرم, ان مسجدوں کو یوں میں نے بتایا اس سے پہلے بھی, ایک صحابی تھے مسجد میں آتے ہوائیاں اڑنے لگتی تھی ان کے چہرے پہ, چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا. صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کیا بات ہے, آپ اتنا کیوں خوف زدہ ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں, میں اس سے نہیں ڈروں. آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو کیا ادھم مچانا شروع کرتے ہیں؟ تو آج تو ایسے معاملات ہیں سب کے گھروں میں. تو شرارت جب انسان کے اندر پیوست ہو جائے نا, بس جائے رس جائے, تو وہ اس سے بھی باز نہیں آئے گا کسی کے نیچے جھک کر بھی دیکھیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو کوئی اگر اس طرح دیکھتا ہے اور ستر نظر آ گئی تو نمازی کی تو غلطی ہے ہی نہیں اس میں. جھانک کر دیکھنے والا اس کی نماز جائے گی, یا اگر یہ نماز کی حالت میں جھانک کے دیکھتا ہے تو نماز سے باہر ہو جائے گا. باقی آخری حالت میں دیکھتا ہے تو یہ سخت حرام ہے, گنہگار ہوگا نماز کے باہر اگر دیکھا. بعض لوگ, آخری مسئلہ کہ کچھ لوگوں کے درمیان ایسا مشہور ہے کہ اگر تہبند پہنا ہے اور اندر انڈر ویئر نہیں پہنا تو نماز نہیں ہوگی. پاجامہ پہنا ہے, وہ بغیر میانی والا پاجامہ ہے تو نماز نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں بے بنیاد کی چیزیں ہیں. جو اصل ہے نماز میں وہ ستر کا چھپانا ہے. وہ خواہ کس اعتبار سے اپنی ستر کو چھپاتے ہیں آپ. اگر ستر چھپانے کے لیے آپ کو کوئی چیز بھی نہیں ملتی ہے, کپڑا بھی نہیں ہے, تو کیا نماز ہی نہیں ہوگی؟ مسئلہ آ سکتا ہے نا. کبھی آپ ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ نہ آپ کے پاس کپڑا تھا, کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے, کسی جنگل میں پہنچ گئے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, امکان ہے نا, کہیں گئے تھے, اب وہاں پہنچنے کے بعد نہ کپڑا ہے جسم پر, نہ کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا نماز ہی نہیں پڑے گا؟ ہے مسئلے ہیں سارے تفصیل کے ساتھ. اگر ننگا بھی شخص ہے اور کئی لوگ ننگے ہیں تو کس طرح پڑھنا ہے, اس میں امام بھی بنے گا تو امامت کس طرح کرنی, سارے مسئلے پیش ہیں. امام آگے آ کے نہیں بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا. بیٹھ کر نماز پڑھانی ہے, رکوع اور سجدہ وہ نہیں کرے گا بلکہ بیٹھ کر کرے گا تاکہ جسم کشادہ نہ ہونے پائے. وہ مسائل ہیں,
نماز معافی نہیں، لیکن عزیزان مکرم یہ بے بنیاد باتوں کو بنا کے رکھنا کہ پاجامے کے اندر میانی نہیں لگی ہے یا انڈر ویئر نہیں پہنا تو نماز نہیں ہوگی، اسے یہ کوئی اصل نہیں رکھتی شریعت میں۔ اصل جو چیزیں ہیں وہ ہے سطر کا چھپانا، جن چیزوں کو شریعت نے فرض قرار دیا ہے کہ یہ ہمیں چھپانا ہے، نماز کی حالت میں اگر وہ ایک رکن کی مقدار میں کھل جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کے باہر کھولے رکھتا ہے تو سخت حرام ہے، سخت حرام ہے۔ بس اتنے مسئلے ہیں۔ تو یہ مرد کو اپنے سطر کے بارے میں لحاظ رکھیں، عورتیں اپنے سطر کا لحاظ رکھیں۔ یہ سطر عورت تک کا بیان تھا، کل انشاءاللہ بقیہ جو 2 شرطیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رمضان کے اس مختصر عرصے میں کافی کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ جانتے بھی ہوں گے کہ بڑے بڑے مسائل سے آپ کا سامنا اور سابقہ ہوا۔ تو اس طرح اپنی نمازوں کو درست کریں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شرائط میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، جب آپ وہ مسئلوں کو سیکھیں گے اور نماز کو سیکھ کر اچھی طرح ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معذور بھی کہلائیں گے۔ جب کسی نے سیکھا ہی نہیں، کچھ سمجھا ہی نہیں، اور خالی یہ بولے کہ جانے انجانے میں جو ہوا چلتا ہے، تو پھر میں سے یہ ایک بات ہی کہوں گا، یہ جانے انجانے کا عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ڈبل سزا ہوتی ہے۔ جہالت، آپ نے جو علم حاصل نہیں کیا اس کی ایک سزا ہوگی، پھر جو کر دیا اس کی دوسری سزا ہوگی۔ میاں آپ کو اگر کہیں روڈ نہیں معلوم ہے، آپ گاڑی لے کے چلتے چلے جاؤ گے؟ جیسے مجھے جانا ہے یہاں سے کرناٹکا کی طرف، یا مجھے پونا جانا ہے، روڈ معلوم نہیں لیکن گاڑی لے کے بس چلتے چلے جانا ہے، جہاں بھی گاڑی ملے، روڈ مل گئی ہے بس چلتے چلے جاؤ۔ ایسے ہوتا ہے کیا؟ آپ پتہ کرتے ہو نا کس طرف سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں سے جلدی پہنچیں گے، روڈ کتنی اچھی ہوگی، پتہ کرتے ہیں نا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی نمازوں کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے کہ نماز کس طرح ادا ہوگی۔ آ گئے، پڑھ لیا، ہوئی تو ہوئی، ورنہ کوئی بات نہیں۔ ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، نہ وہ رب تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے۔ وہ ہمیں اگر توفیق دیتا ہے نماز پڑھنے کی تو اس کا احسان ہے، وہ مسجدوں میں بلا رہا ہے تو اس کا احسان ہے۔ آج دیکھ لیں کتنا زیادہ واویلا مچا ہوا ہے مساجدوں کو لے کر، ہمارے اپنے اذانوں سے اٹھ نہیں رہے اور غیر ہیں کہ اذانوں سے سو نہیں رہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اللہ خیر فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کو اپنی نمازوں کو صحیح طور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک جو غلطی سرزد ہوئی، جو خطائیں سرزد ہوئی، مولا تو ماہ رمضان کے صدقے تو خیر درگزر فرما اور ہمارے والدین کا سایہ دراز سے دراز تر فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں پاک پروردگار عالم ان سب پر تو اپنا خاص کرم فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ان سب کو مسجدوں سے نکلنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جب تک جئیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی مسجدوں کو ہم نے تیرے حفظ و امان میں دیا، غیروں کی نظروں سے، بری نظروں سے مولا اس کی حفاظت فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔